السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا معذرتهم ولا هم يستعتبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الروم پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 57 تا 60 ہیں، اور یہ سورۃ الروم کی آخری آیات ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات اور پھر مکمل سورہ مقدسہ پر اور بلکہ پورے قرآن پاک پر اللہ رب العزت ہمارا ایمان مضبوط فرمائے، ہمیں اللہ اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق اور اس کے مراحل مختصر ارشاد فرما کر یہ رہنمائی ارشاد فرما دی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، علیم ہے اور قدیر ہے۔ اور پھر جب قیامت کے روز سارے انسان اکٹھے ہوں گے تو جتنے مجرمین ہیں، کفار، مشرکین، منافقین، ان کا وہاں نفسیاتی تجزیہ ارشاد فرمایا، اور ان کے مقابلے میں جو اعلیٰ سچی جماعتیں ہیں ایمان اور اعلیٰ سچے علم والی، ان کا نفسیاتی تجزیہ ارشاد فرمایا۔ پہلی جو جھوٹے لوگ ہیں ان کی نفسیات یہ ہے کہ اس وقت گھبراہٹ میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور پچھلی زندگی کے بارے میں قسمیں اٹھا کر کہیں گے وہ تو مختصر سی زندگی تھی اور اب یہ بڑی تلخ اور سخت زندگی ہے۔ اور سچی جماعتیں جو ہیں وہ کہیں گے نہیں، جتنا اللہ نے وقت دیا ہے اتنا ہی دیا ہے، اور وہ ہم گزار کے آئے ہیں، اور آج کا جو دن ہے یہ تو اللہ کا وعدہ تھا، یوم البعث، ہم نے جو اٹھنا تھا مرنے کے بعد، قیامت کا دن، یہ یوم الدین، روز جزا اور سزا کا دن، یہ تو اللہ کا وعدہ تھا، یہ تو آ کے رہنا تھا۔ چنانچہ وہ سچے لوگ، سچی جماعتیں ان کو ملامت کریں گی اور ان کا جو نفسیاتی تجزیہ تھا اس کو غلط قرار دے دیں گے۔ اللہ رب العزت اسی کے تسلسل سے آگے ارشاد فرماتے ہیں، فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن یعنی قیامت کے دن، لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم، نہیں کام آئے گا، فائدہ ہوگا الذین ظلموا، جو ظالم لوگ ہیں، معذرتهم، ان کی جو معذرت ہے، کوئی ان کا قصور بخشوانے والی بات، یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان کو کوئی منانا چاہے گا وہاں۔ دیکھو کسی سختی کے اندر میرے عزیزو دو ہی طریقے ہوتے ہیں، انسان معذرت کر لے اور مقابلے میں جو طاقت ہے وہ مان لے، یا کچھ لوگ اباریں کہ معذرت کر لیں، آپ منوا لیں۔ دونوں ہی طریقے وہاں کارگر ثابت نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اصل میں جو وقت تھا، عمل کا وقت، غور و فکر کا وقت، سچی جماعتوں کو سمجھ کر ان کا ساتھ دینے کا وقت، وہ تو گزر چکا ہے۔ اس وقت انہوں نے ہٹ درمی سے کام لیا تھا، ضد کی، بلا وجہ دشمنی پیدا کی، اور پھر دشمنی نہ صرف پیدا کی بلکہ سچی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی، مقابلے میں آئے،
اور سچی جماعت نے جہاد کے ذریعے سے غلبہ اختیار کیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تو آج ایسے موقع پر ان کی معذرت کیسے قبول ہوگی؟ اللہ معاف فرمائے میرے عزیزو، ہمیں بھی آج کی زندگی کو کارگر بنانا ہے، کارآمد بنانا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، یہ سچی رہنمائی ہمارے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اللہ رب العزت پھر تاریخی تسلسل کے حوالے سے کچھ مثالیں ارشاد فرماتے ہیں، ریفرنسز دیتے ہیں، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے اس کلام مقدس قرآن پاک میں من کل مثل، ہر قسم کی مثال۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں پھر بھی ریفرنسز سے سمجھاتے ہیں، دلائل سے سمجھاتے ہیں، عقلی نقلی دلائل، گفتگو اور موعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ ہر قسم کی مثال، من کل مثل، ہر قسم کی اللہ نے مثال دی ہے۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، ان تمام مثالوں کے باوجود، ریفرنسز کے باوجود، حکمت اور موعظۃ الحسنہ کے باوجود ہوتا کیا ہے؟ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ سچی رہنمائی لے کے آئے، آیات، دلائل، نشانیاں لے کے آئے، تو لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور کہیں گے کافر لوگ۔ یہ جو لَيَقُولَنَّ نون ثقیلہ ہے، اس کا معنی ضرور معنی کرتے ہیں، ضرور کہیں گے کون؟ الذین کفروا، جو کافر ہیں، وہی کافر، ظالم، مشرک، منافق، یعنی جنہوں نے سچی رہنمائی کا انکار کر دیا، کیا کہیں گے؟ ان انتم الا مبطلون، نہیں ہو تم مگر جھوٹے ہو۔ یعنی بجائے اس کے کہ ان مثالوں سے، تاریخی واقعات اور قصص سے اور سچی رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں، سنیں یا غور و فکر کریں، وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ جیسے پچھلے درس میں عرض کیا کہ وہ مردے ہیں، ان کے دل ہی مردہ ہو چکے ہیں، وہ اندھوں کی طرح ہیں، وہ سننا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پھر ارشاد فرمایا کذالک، اسی طرح یطبع اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے، اللہ مہر لگا دیتے ہیں علی قلوب الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے دلوں پر جو یقین ہی رکھتے، جو جانتی نہیں ہے، جو سچی تعلیم کے حصول کے لیے 1% بھی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی سماعت پر مہر لگ گئی، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، جتنی بھی سچی تاریخ ہے، واقعات اور قصص ہیں، تاریخی تسلسل سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ اللہ کے نبیوں اور سچے اللہ کے جو نبی اور رسول ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس وقت کے حکمران، سردار، مافیاز جب آتے ہیں تو وہ اس سچی رہنمائی کا انکار کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبیوں کو وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، ناحق طریقے سے قتل کرتے ہیں۔ اب ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ آخری آیت میں اللہ نے خلاصہ ارشاد فرما دیا ہے، اور یہ جو اللہ یہاں رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو بھی رہنمائی ہے، آج ہمیں بھی ہے، اور قیامت تک
جو سچی جماعتیں ہیں، جو اعلیٰ ایمان، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور رکھتی ہیں اور شعوری جد و جہد رکھتی ہیں، اللہ نے سب کو رہنمائی ارشاد فرما دی۔ کیا فرمایا؟ توجہ سے یہ آیت کریمہ سنیے اور اپنے ذہنوں اور دلوں میں اتار لیجیے، اور اس پر ہمیں غور و فکر کرتے رہنا ہے۔ فاصبر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قائم ہو جاؤ، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، درست ہے۔ ولا یستخفنک الذین، اور نہ آپ کو پست کر دیں، پھسلا دیں، اکھاڑ دیں، کون؟ الذین لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے۔ دو باتیں ہیں بالاختصار۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے تمام مشکلات، مسائل، مصائب، پریشانیوں میں صبر کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا، اس پر قائم رہو۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا یہ جو وعدہ ہے کہ اللہ نے فلسفہ توحید کو غالب کرنا ہے، عدل کو غالب کرنا ہے، سیاسی، معاشی، معاشرتی عادلانہ نظام غالب کرنے ہیں، اور ہر قسم کے ظلم کو ختم کرنا ہے، ان کو مغلوب کرنا ہے۔ ختم کرنے سے مراد مغلوبیت ہے۔ کفر، شرک، منافقت وہ مغلوب ہو جائے گی، شکست کھا جائے گی۔ یہ ہے ان وعد اللہ حق۔ میرے عزیزو، اتنے واضح اور نمایاں الفاظ میں ہمیں پھر بھی یقین نہیں آتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں خود، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے فاصبر، ڈٹے رہنا ہے، استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اور دوسرا جو پہلو کیا ہوتا ہے، دشمن اپنے خوف سے ورغلاتا ہے، پھسلاتا ہے۔ دشمن چونکہ اس کا سسٹم ہوتا ہے، ظالمانہ سسٹم جب قائم ہوتا ہے تو دشمن ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ وہ مالی اعتبار سے آپ کو کمزور رکھتے ہیں، غریب رکھتے ہیں، فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، انتہا پسندی پیدا کرتے ہیں۔ دشمن آپ کو جان سے بھی مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیچھے ہم نے فرعون کے واقعات پڑھے ہیں، ابو جہل کے واقعات ہیں، اور مکہ المکرمہ کے ظالمانہ سسٹم کے واقعات ہیں۔ کیسر و کسریٰ کے واقعات ہم نے سورۃ الروم کے آغاز میں پڑھے، اسی سورہ مقدسہ کے آغاز میں ہم نے پڑھا کس طرح، اور پھر اللہ کے حکم سے ان کو اللہ نے مغلوب کر دیا۔ یہ ہے ان وعد اللہ حق۔ اب دشمن جو پراپوگنڈا کرتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے، سسٹم کے ظلم کو پھیلاتا ہے، اور کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ عوام کو، قوم کو لڑا کر، غریب، محکوم، کمزور رکھ کے اپنے سسٹم کو غالب رکھے، اور اس کے نتیجے میں یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہ سسٹم تو بڑا مضبوط ہے، یہ ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ آج ہم یہی باتیں کرتے ہیں۔ آج امریکہ کا ظالمانہ نظام بین الاقوامی ورلڈ لیول پہ، امریکہ اور اس کا اتحادی بلاک مافیا برطانیہ اور اس کا پورا شیطانی بلاک جب غالب ہے تو میں حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے فلاسفر ہمارے ڈھیر ہو جاتے ہیں، علماء کرام، بڑا ہی قرآن پاک کے دروس دینے والے، دعوت دینے والے ڈھیر ہو جائیں گے، اور کہیں گے جی یہ تو اللہ کی مرضی ہے، آج کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ مایوسی سسٹم پھیلاتا ہے، مایوسی اور غفلت سسٹم پھیلاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس سسٹم کے پراپوگنڈے میں نہیں آنا۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ کبھی بھی سوشل میڈیا ہے، ورلڈ لیول کا میڈیا ہے، مافیا ہے، ان کے پراپوگنڈے میں آ کر اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا، اپنے مشن پہ قائم رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، شعوری جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ دنیا میں بھی غالب آئیں گے، یہ بڑے بڑے مافیات شکست کھا جائیں گے، کیسر و کسریٰ شکست کھا جائیں گے، امریکہ اور اس کا اتحادی بلاک شکست کھا جائے گا، اور اللہ آخرت میں بھی آپ کو کامیاب کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔
میرے عزیزو شعوری جد و جہد کی ضرورت ہے، اعلیٰ نظریے پر استقامت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صلاحیت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ہمارے تمام بھائی عزیز و اقارب جہاں جہاں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔